अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई कर कर गुज़र बसर करती थी, मरने के बाद वो क्या अज़ाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई तंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा आपसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज़ और ख़ासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अज़ाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के एक दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया, स्कूल की तालीम दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टोक लफ्ज़ों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगी, नफीसा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, किसी ऐसे दर्जी को देकर हम अपने कपड़े ख़राब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई कर कर देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिज़ाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नज़र आएंगे, सलवार का डिज़ाइन भी ऐसा होगा कि पिंडियों से ऊपर तक के पाँव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। नफीसा ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 200 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। मैं तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत निफासत से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूँगी, और फिर वो अपने किचन की तरफ चली गई। नफीसा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मज़रात की और कहने लगी, मेरे बेटी जोड़े पर्दार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। वो दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की अम्मा ने नफीसा से कहा, बेटी क्यों लगी रोज़ी को धक्का देती हो, आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती, कोई 4 पैसे आ जाते। नफीसा बोली, अम्मा मैं ऐसी बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वज़ू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों में काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते नफीसा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर नफीसा की अम्मा ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब ज़रूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त कहा था कि मेरा तो कोई नहीं सहारा मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह नफीसा की शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शोहर जितने भी पैसे कमाता था, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नफीसा हालिमा हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बड़ी मुश्किल
ہو رہی تھی۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے تڑپنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا، میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تھی تو نفیسہ کو وہیں بیٹھے چائے بھی بنا کر دیتا تھا، کبھی کھانا بنا کر دیتا تھا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی نفیسہ اپنے شوہر سے کم سلسلے میں بحث ہو جاتی تھی۔ شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی تھی، بد زبانی کرنے لگتی تھی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی تھی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ نفیسہ کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر اور نفیسہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نفیسہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ ادھر نفیسہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر نفیسہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں نفیسہ کے شوہر کو کام ملا وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اسے بس کام ہی پیارا تھا، لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نفیسہ نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی تھی ان کے کپڑے میں سے جو کپڑا بچ جاتا تھا وہ عورتیں اسے دے دیتی تھی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراک سلائی کر لیتی تھی اور اس کو پہناتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی، کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو تھی نہیں کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا صرف ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ آ گیا۔ ہوا کچھ یوں، نفیسہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور وہ پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہا، نفیسہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا اور نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی اندھن اسے تالے لگایا اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کئی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی اس کا کیا بنے گا، بن ماں کے کیسے پلے گی۔ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا تھا۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کی نیکی کے گن گایا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نفیسہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور نفیسہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی جہاں کام سے وہ تالا لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہوتے سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی مشین کے سامنے رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے کا اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ نفیسہ کے شوہر نے نفیسہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بٹھائے ہوئے تھا، لیکن اس ماں کو کہاں قرار آنا تھا جس
बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया। वो इतनी अचानक चली गई, नफीसा की माँ तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस नफीसा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। नफीसा की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और नफीसा का शोहर ही चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निढाल था, इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊँगा। जैसे ही नफीसा के शोहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद उसको दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। नफीसा की माँ भी अपने दामाद की परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा क्या बात है। तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियाँ थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त फुरकान के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच में आते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ठेकेदार बहुत ही जहरील आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज़्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फ़ोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, तुम मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी काम पर सुबह सवेरे मज़दूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हलक खुश हो गया और वह ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम हो गई। उसने बस इतनी ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। बस उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुखा किया। रात के 12 बज रहे थे और नफीसा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। नफीसा का शोहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफज़दा भी था। इससे पहले वो कभी भी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थी, उसे अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। चौरासे एक अजीब सी मौत की वसत थी। नफीसा के शोहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों का हासिल करना था। अभी भी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा था तो गोरकन वहाँ पूछ गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? नफीसा के शोहर ने घबराहट टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया और गोरकन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी शाम में इंतकाल हुआ था। नफीसा का शोहर घबरा कर कहने लगा, हाँ मैं शाम को अपने बीवी को यहाँ दफन करने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियाँ मेरी जेब से कब्र में गिर गई थी और वो चाबियाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। बराए मेहरबानी आप भी मेरी मदद कर दो। ये सुनना था कि वो आदमी गोरखन था। नफीसा के शोहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत ही जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरकन के साथ मिलने से नफीसा के शोहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब नफीसा के शोहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो नफीसा के शोहर के होश उड़ गए। गोरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र के अंदर मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। नफीसा के शोहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वो सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा है? नफीसा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का
تو ہر کوئی اعتراف کرتا تھا اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل گئی؟ گورکن نے کہا، تم چابیوں کا کوئی انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود نے ہی دیکھا نا کہ اس کے یہ عذاب ختم ہی نہیں ہو رہا اور وہ کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ فرقان روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ نفیسہ کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ فرقان نفیسہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، اماں، میرا چین سکون سب لٹ گیا، اور ابھی بری طرح وہ کانپ رہا تھا۔ نفیسہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح، کیا ماجرا کیا ہے؟ تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ فرقان نے بتایا، وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر تو جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ نفیسہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، پہیلیاں نہ بجھاؤ، فرقان بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ اور پھر فرقان نے روتے ہوئے بتایا کہ جب نفیسہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کی تلاش کی جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں، نفیسہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نفیسہ کے ہاتھوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخ مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سا ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بکھڑ اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورکھن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ فرقان روتے ہوئے کہنے لگا، اماں، سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی؟ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے کبھی کسی کی ان ہونٹوں سے برائی نہیں کی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی۔ نفیسہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نفیسہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ فرقان کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس معاملے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ فرقان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں نفیسہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور نفیسہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ، نفیسہ کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا تھا؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ آس پڑوس میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے نفیسہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا نفیسہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نفیسہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگے وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی، اور جو کپڑے اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو کہ ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا
لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ نفیسہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی نفیسہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہی کے پاس تو نفیسہ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ امام صاحب کہنے لگے، پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق نفیسہ کے ہونٹوں سے ہو۔ نفیسہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور اس کی اس عادت سے تو مجھے بھی بڑی چڑ تھی۔ وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی، اور پھر دھاگے کا جو ذرا سا ریشہ اس کی منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا اسے دانتوں میں چباتی تھی۔ اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے ذرے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب نفیسہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا ہو، اور پھر اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑے کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لگے اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی نفیسہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے نفیسہ کی عادتوں کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر نفیسہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے نفیسہ کو اتنی سخت عذاب ہوگا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کر لیا ان کے نفیسہ کپڑے سلائی کرتی تھی، اور سب کو نفیسہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر نفیسہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں تو یہ گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے عمل میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے نفیسہ کی پکڑ ہو گئی۔ سب لوگ نفیسہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے نفیسہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات نفیسہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، فرقان جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا۔ اس رات فرقان پھر گورکن کے پاس گیا اور دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ نفیسہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور فرقان کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھی۔ فرقان نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر کو واپس بند کر دیا، اور گھر واپس آ کر نفیسہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹا گیا، اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر کوئی نیک عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنی معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چوکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کا ذرے سے بھی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹا جاتا۔ نفیسہ تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ نفیسہ کی بیٹی اور نفیسہ شوہر اور نفیسہ کی ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ نفیسہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویوں کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ اب جنت میں کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اسے ہوا تھا اس کی سزا تو وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگا کا ٹکڑا اس کے منہ سے توڑنے پر اس کے
ریشہ منہ سے رہ گیا جسے نفیسہ نے چبا کر تھوک بھی دیا۔ لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سے دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا حصہ ہے اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا اور ان ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدارا ایسی کوئی غلطی نہ کریں، امانت میں بھی خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔